السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 346، سورہ التوبہ، آیت 16 تا 18، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پورا باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ام یا حسبتم، تم نے گمان کر لیا ہے، ان کہ تترکو، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، جبکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے جاہدوا، جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں انہوں نے بنایا، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ولا رسولہ، اور نہ اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور نہ مومنوں کے سوا، ولیجا، کوئی دلی دوست، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خوب خبردار ہے، بما، ان سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، ما، نہیں، کانا ہے، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، ان، یہ کہ یعمرو، وہ آباد کریں، مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، شاہدین، شہادت دیتے ہوئے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، بالکفر، کفر کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت، برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے عمل، وفی النار، اور آگ میں، ہم وہ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔
انما صرف یامرو آباد کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، من وہی جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، واقامہ اور اس نے قائم کی الصلاۃ نماز، وآتا اور ادا کی الزکاۃ زکات، ولم یخشا اور نہیں وہ ڈرا الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ ہی سے، فاساس تو امید ہے کہ اولئک وہی ان یکونوا ہوں گے من المہتدین ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے اس سبق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہاری آزمائش کیے بغیر ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانا ہے۔ اللہ نے سابقہ پیغمبروں اور پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کو بھی آزمایا، اور اللہ رب العالمین نے یہاں اس آخری امت کو بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آزمایا۔ اور اللہ کی یہ آزمائش مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ وہ لوگ ممتاز کر دیے جائیں، وہ لوگ نمایاں کر دیے جائیں جو اپنے کہے پر پورے اترنے والے ہوں، جو اپنے کہے پر ایمان جو انہوں نے قبول کیا، اقرار کیا، اس پر پورے اترنے والے ہوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے، امتحان کے اندر مبتلا کرتا ہے، تاکہ سچے سچے اور کھرے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے، کھوٹے اور دو نمبرے اور دو رنگیوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی آزمائش ہوئی۔ جہاد سے مراد ہر قسم کی کوشش ہے، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑائی لڑنا اور کافروں کے ساتھ قتال کرنا۔ اور یہ جو ایمان والے ہیں، جو اپنے کہے پر پورے اترنے والے ہیں، یہ دلی دوست صرف اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو ہی بناتے ہیں، اور جو راز کی باتیں ہیں وہ کافروں اور منافقوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اسی طرح کی بات اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر بھی بیان فرمائی، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلمونكم خبالا، مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست مت بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ یعنی دلی دوستی وہ ایمان والوں کے ساتھ ہو، کافروں کو دل سے دوست نہیں بنانا۔ کافر اور منافق تو ہر وقت اس طاق اور اس انتظار اور اس کوشش میں مصروف رہتا ہے کہ ایمان والوں کو کسی طرح جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے اور انہیں خراب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایمان والوں کی اللہ نے کیسے آزمائش کی کہ بدر کے اندر تھوڑی تعداد میں لڑنے والے مسلمان اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ٹولے نے کہا کہ آج تو لڑائی لڑنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ یوں کھرے اور کھوٹے میں فرق ہو گیا، اور بعض دفعہ منافق بھی جہاد کے میدان میں شامل ہو جاتا، لیکن اس کا لڑائی لڑنا اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کا لڑائی لڑنا اللہ کے لیے اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو کہ علیم بذات الصدور ہے۔ ظاہراً مسلمان جو اعمال کرے گا تو دوسرے مسلمانوں کے سامنے وہ نمایاں ہوگا، لیکن اگر دل کے اندر کوئی کھوٹ ہوئی تو سینوں کے بھید جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہوئی اور خرابی ہوئی تو رزلٹ بھی اسی طرح پائے گا۔ اگر دل میں اخلاص ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انعام و اکرام پائے گا، اور اگر دل کے اندر کھوٹ اور خرابی ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم کی سزا پائے گا، اور جہنم کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا جو حق ہے وہ تو صرف مومن اور ایماندار لوگ کر سکتے ہیں۔
جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لانے والے، اقامت نماز کا اہتمام کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ڈرنے والے۔ یعنی مسجدیں آباد کرنا یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں اور منافقوں کا کام نہیں، یہ تو خاص پکے مومنوں کا کام ہے۔ مکہ مسجد حرام کی آباد کاری اور اس پر خرچ کرنا، اور اس کا متولی وہ لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ وہ جہاں یہ کہتے کہ لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں میں تیرا کوئی شریک نہیں، مگر ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کر دیتے اور کہتے الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا، مگر ایک شریک جو تیرا ہی ہے، جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں۔ یہ اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک بنا ڈالتے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1185۔ اور انہی لوگوں نے بیت اللہ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بت نصب کر رکھے تھے، اور پیغمبروں کی تصویریں اور بت اور دیوی اور دیوتائیں بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرنے والے ہوتے۔ اور اسی طرح طواف کے دوران مسجد حرام میں تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، قوالیاں گانا، یہ سب خبیث، بیہودہ اور بے حیائی پر مبنی اعمال کے ننگے ہو کر عورتوں اور مردوں کا طواف بیت اللہ کرنا اور بیت اللہ میں سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کہہ کر کہ الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا۔ تو فرمایا کہ ان کا کام نہیں ہے بیت اللہ کو آباد کرنا، یہ تو فقط مومنوں کا کام ہے جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے ہیں۔ مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں میں نماز کے لیے آنا، صفائی کا اور ستھرائی کا اہتمام کرنا، اللہ کے گھروں پر خرچ کرنا، یہ خالصتاً مومنوں کا کام ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم بخاری میں فرماتے ہیں، بخاری کے اندر 450 اور صحیح مسلم کے اندر 671، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد تعمیر کی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت میں محل اور مکان تعمیر کرے گا۔ تو یہ کون کرنے والا ہے؟ جس کو آخرت پر ایمان ہو، جو یہ سمجھے کہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر پہ لگاؤں گا تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا آخرت کے اندر اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ آج ہم میں سے بھی بہت سے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ شیطان کے کاموں میں خرچ کرنا بڑا آسان لگتا ہے، اور اللہ کے گھر مسجدوں پر آباد کرنا اسے ہم چٹی اور مصیبت ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، کچھ اللہ کے بندے ہیں کہ جو اللہ کے گھروں کی تعمیر اور آباد کاری کرتے ہیں، وہ نماز کے ساتھ ہو یا اعتکاف کے ساتھ ہو یا مسجدوں کی تعمیر کرنا ہو یا اللہ کے گھر پر خرچ کرنا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا اور مسجدوں کی خدمت کرنے والا جو ہے وہ بنائے اور توفیق عطا فرمائے کہ انبیاء یہ اللہ کے گھر مسجدوں کو بنانا اور مسجدوں پہ خرچ کرنا یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے، جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مسجد حرام میں جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کرنے والے، مدینہ پہنچ کر خود پتھر اٹھانے والے اور خود مزدور بن کے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے، اور اسی طرح وہ صحابہ جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور وہ صحابہ جنہوں نے مسجدوں کی آباد کاری کی، نماز سے اور نوافل سے اور اعتکاف سے
اور اللہ کے گھر میں اپنا مال خرچ کر کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔